آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہین فاطمہ بنت سید علی حسن نقوی کی روح کو ایصال فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جہد اللہ شاہین فاطمہ بنت حسن علی نقوی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بالخصوص ایک بیٹا اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کر رہا ہے اور ایک شوہر اپنی زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ یقیناً انسان کی زندگی میں شریک حیات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جس انسان کو نیک اور صالح شریک حیات خداوند عالم عطا فرمائے تو اس کے لیے آخرت میں تو جنت ہے ہی، اس دنیا ہی میں جنت ہو جاتی ہے۔ ایک بار سب صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم والدین کے حق میں اور والدین کی طرف انسانیت کو، نوع بشریت کو متوجہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ میں وہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو آیت کے الفاظ کا ترجمہ ہے، جو عربی میں آیت کا ترجمہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اے میرے بندو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور کیجیے گا ذرا، یعنی خدا کی قسم جو اہمیت اور جو مرتبہ، جو مقام اسلام نے والدین کو عطا کیا، وہ شاید کسی اور دین میں اور کسی اور مذہب میں وہ مقام والدین کو نہیں ملا۔
خداوند عالم نے جس آیہ وافی ہدایت کے اندر جس آیت کے پہلے جز میں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی توحید کا اعلان کیا، اپنے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینے کا اعلان کیا کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی مثیل نہیں، میرا کوئی نظیر نہیں، میرا کوئی ثانی نہیں، اسی آیت کے دوسرے جز میں جہاں وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا، جہاں اپنی الوہیت کا اعلان کر رہا تھا، جہاں اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کر رہا تھا، اسی کے دوسرے جز میں صرف اتنا سا فاصلہ کہ ایک واو کو اپنے اور والدین کے درمیان رکھا۔ اور کیجئے ذرا، بس ایک واو بیچ میں ہے، یعنی ایک طرف اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف والدین کی عظمت کا بیان ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ والدین کتنے اہم ہیں کہ وہ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ وہ اپنے ذکر کے ساتھ، اور کیجئے ذرا، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ، اپنی الوہیت کے ساتھ، اس اعلان کے ساتھ کہ میں صرف اور صرف میں تمہارا خالق ہوں، صحیح نا، وہاں پر ایک واو کو بیچ میں لا کر کے والدین کو اپنے سے ملا کے رکھ دیا۔ جی، والدین کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا کے رکھ دیا۔ بھائی اس سے بڑا مقام اب کیا ہو سکتا تھا والدین کا کہ جن کا ذکر قیامت تک قرآن میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ اب جو بھی قرآن پڑھے گا اور جو بھی سورہ اسراء کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ والدین کا تذکرہ کرے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم اردو زبان والے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جب قرآن پڑھیں، نہ پڑھیں پورا سورہ یاسین، نہ پڑھیں پورا سورہ رحمان۔ غور کیجئے گا ذرا، سورہ رحمان کی 10 آیتیں پڑھیں، اگر ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن ان 10 آیتوں کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اور فرما رہے ہیں، ان 10 آیتوں کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ ہم عربی داں نہیں ہے، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، لہذا ہم پورا سورہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس سورے میں کہا کیا گیا، اس سورے میں ہمارے لیے کیا حکم دیا گیا۔ تو لہٰذا پورا سورہ نہ پڑھ کر کے اگر ایک انسان اپنی زندگی کا یہ شعار بنا لے، یہ طریقہ بنا لے کہ میں 10 آیتیں روز پڑھوں گا لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، تو شاید 1 سال کے اندر اسے پورے قرآن کے بارے میں یہ پتا چل جائے گا کہ قرآن نے مجھے کس کس بات کا حکم دیا ہے اور کس کس بات سے روکا ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ اور کیجئے ذرا، یہ جتنی روایات ہمارے پاس ہیں کہ تلاوت کلام پاک کرنا ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، غور کیجئے گا، جتنی روایات ہمارے پاس ہیں یہ صرف اور صرف اس معنی میں ہیں کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے مفاہیم کو سمجھے گا۔ غور کیجئے ذرا، یعنی اس قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ خالی ثواب نہیں ہے، جو پڑھا ہے اس سے حکم الہی کو سمجھنا وہ ثواب ہے۔ اور کیجئے گا ذرا، وہ ثواب، پتہ چلا پورا قرآن جو ہے حفظ ہے، زبانی یاد ہے پورا قرآن، لیکن اس پورے قرآن میں یہ پتہ نہیں چلا کہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ صحیح نا، خدا مجھے حکم کیا دے رہا ہے۔ قرآن سینے میں لے کر کے، وہاں اسی قرآن میں آیت ہے نا، انما الخمر والمیسر، کہ یہ دونوں چیزیں، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، حافظ قرآن ہے لیکن شراب نہیں چھوٹتی۔ اور کیجئے گا ذرا، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، حافظ قرآن ہے۔ کیوں ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اگر ایک مرتبہ ترجمہ بھی پڑھ لیتا تو اسے یہ تو علم ہو جاتا کہ شراب قرآن میں حرام قرار دی گئی ہے، تو اس نے عربی میں حفظ کر لیا۔ تو بھائی عربی میں حفظ کرنا اچھی بات ہے، حفظ کرنا چاہیے، بچوں کو بھی کرانا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ترجمہ بھی ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا، اس کے معنی کیا، اس کے مفاہیم کیا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، والدین کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے قرآن کے اندر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ غور کیجئے گا ذرا اس آیت کے ترجمے پر، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں میں سے کون دونوں؟ ماں اور باپ،
ماں باپ میں سے کوئی ایک اس عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں وہ اپنے کام خود انجام نہیں دے سکتے، اور فرمائیے ذرا، جس عمر میں ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو خود انجام دینے سے معذور ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے کلمہ اف بھی اپنی زبان پہ جاری نہ کرنا، اور کیجیے ذرا، ان کے سامنے کلمہ اف بھی اپنی زبان پہ جاری نہ کرنا۔ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ اپنے کام خود انجام نہ دے سکے، کیوں؟ جب تک خود انجام دے رہے ہیں تب تک شاید تمہاری ضرورت نہ پڑے۔ غور فرمانے بھائی، جب تک ان کے جسم میں طاقت ہے، وہ خود اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، تو شاید آپ کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ضرورت نہ پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس حالت میں بھی ان کی بے عزتی کرنے لگیں، ان کی بد احترامی کرنے لگیں، ان کی تعظیم نہ کریں نا۔ لیکن قرآن کسی اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ اس حالت کو پہنچ جائیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد اب اپنے کاموں کو انجام نہ دے سکیں اور تمہارے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار آ جائے، ان کے جتنے کام ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے، اولاد کو کرنا پڑے، تو اس صورت میں اولاد کو اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں والدین کی خدمت کیسے کروں، اور فرمائیے ذرا، میں والدہ کے سارے کام کیسے انجام دوں، میں والد کی زندگی کو کیسے آگے بڑھاؤں۔ اسے اپنی جو ہے وہ اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں بنانا ان چیزوں کو۔ تو قرآن کہہ رہا فلا تقل لہما اف، ان کی شان میں اف بھی نہ کہنا، صحیح نا، اف بھی نہ کہنا۔ اب یہ اف ہے کیا؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا، اف، اف، صحیح نا، الف اور فے دو حرفوں سے مل کے بنا اف، صحیح نا، اگر اللہ کی نظر میں اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا جس سے والدین کی اہانت ہو سکتی ہوتی، تو خداوند عالم انسان کو اس کلمے کے استعمال سے بھی ان کی شان میں منع کر دیتا، اور ہمارے اس کلمے کے استعمال سے بھی منع کر دیتا۔ جب ذرا غور کیجئے، اف جو ہے یہ کلمہ اختیاری ہے یا اضطراری ہے؟ ذرا غور کیجئے گا جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ میری زبان پہ یہ اف آتا کب ہے؟ میں اف کا لفظ اپنی زبان پہ لاتا کب ہوں؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ۔ عام بول چال میں اف کا استعمال نہیں ہوتا، غور کیجئے ذرا، نہیں ہوتا نا۔ یہ آپ اف کا استعمال کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک حکم کے بعد ابھی پہلا حکم کا عمل نہیں ہوا تھا، دوسرے حکم کا دوسرا حکم آ گیا، دوسرے پہ عمل نہیں پورا ہوا تھا، ادھر سے تیسرا حکم آ گیا، تیسرے پہ عمل پورا نہیں ہوا، چوتھا حکم آ گیا، طبیعت نے بوجھ محسوس کیا، لفظوں سے نکاح زبان پہ آیا اف۔ یہی ہے نا، حکم اور آرڈر کا تسلسل بڑھتا چلا گیا جی، اب طبیعت نے بوجھ محسوس کیا، صحیح ہے، تو یہاں پہ زبان پہ آ گیا اف، جسے ہم اوفو کہتے ہیں کچھ لوگ، اوفو، صحیح نا، یہ جو لفظ ہے، تو کب زبان پہ آیا؟ کہ جب فطرت پہ حکم کا تسلسل جو ہے وہ بوجھ بن گیا، صحیح ہے۔ تو آپ نے اندازہ کیا کب ہم اف کہتے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اف کی بھی اجازت نہیں دیتے ہم آپ کو۔ عام طور پہ والدین کے ساتھ کوئی اہانت کرے تو قرآن اس کی اجازت کیا دے گا، جب وہ یہ کہہ رہا کہ ہم اس اف لفظ اف کی بھی اجازت ان کی شان میں بولنے کے لیے نہیں دیتے، اور فرمانے۔ تو عزیزان گرامی، اب ماں نے حکم دیا بیٹا پانی لے آؤ، بیٹا پانی لے آیا، بیٹا وہ چشمہ اٹھا دو، پانی لا کے دیا ہی تھا، دوسرا حکم آ گیا چشمہ اٹھا دو، اٹھا دیا، بیٹا وہ میرا عصا اٹھا دو، وہ اٹھا دیا، بیٹا وہ میرا کپڑا وہ رکھا ہو ذرا وہ رومال اٹھا دو، وہ اٹھا دیا۔ اب یہاں پہ زبان پہ اف، اب زبان پہ آئے گا اف۔ تو اسلام کیا کہتا کہ ادھر سے جتنے حکم آتے چلے جائیں تمہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ عمل کرتے ہوئے سارے اعمال انجام دے دیے لیکن کلمہ اف زبان پہ آ گیا تو اس کا مطلب تم نے والدین کی اطاعت نہیں کی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فلا تقل لہما اف، ان کی شان میں یہ کلمہ اف نہ کہنا، صحیح نا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، ایک ایسا اسلامی معاشرہ چاہتا تھا قرآن
جہاں والدین کی عظمت رہے، جہاں والدین کا احترام رہے، جہاں والدین سکون کی زندگی گزار سکیں، ایک ایسا معاشرہ چاہتا قرآن. صحیح نا؟ کتنے گھروں میں قرآن پہنچ گیا، کتنے گھروں میں اللہ کی تعلیم پہنچ گئی. ایک سوال ہے آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، صحیح نا، کہ کتنے گھروں میں یہ حکم اسلام پہنچ گیا. اگر پہنچ گیا تو واقعاً جو ہے ہم مولائی بھی ہیں، ہم کربلائی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم جعفری بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں. اور کیجئے ذرا، لیکن اگر یہ حکم قرآن ہی میرے گھر میں نہیں آیا تو کیسا جعفری، کیسا حسینی ہے، کیسا مولائی، کیسا کربلائی. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر کیسا. چلا کہ ایک نوجوان ماتم بھی کرتا ہے، ذکر محمد و آل محمد بھی کرتا ہے، مجالس میں شریک بھی ہوتا ہے، اور پھر گھر جاتا ہے تو کبھی والدہ کو ڈانٹتا ہے، کبھی والد کو اذیت دیتا ہے، ان سے تو تڑاک کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. صحیح ہے، ان کے جو ہے وہ زندگی کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا. تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اسے کیا ملا بھائی؟ جب قرآن کو عزادار اگر قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا تو کیا ان سے توقع کریں جو بنو امیہ کے دین پہ ہیں؟ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. بھائی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا چاہنے والا، حضرت علی کے دین پہ عمل کرنے والا، حضرت امام حسین کی شہادت پہ گریہ کرنے والا، اگر وہ قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا تو کیا بنو عباس سے کہیں کہ تم قرآن پہ عمل کرو؟ کیا بنو امیہ کو دعوت دیں کہ تم قرآن پہ عمل کرو؟ نہیں، دعوت تو انہی کو دی جائے گی کہ جو اسلام کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کہ تم سے کوئی حکم قرآن چھٹنا نہیں چاہیے، کوئی حکم خداوند عالم جو ہے معزول نہیں ہونا چاہیے. ہر حکم اسلام کی اپنے گھروں میں جو ہے اس پہ عمل کرو، تب جا کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اور پھر آیت آگے بڑھتی تو آیت آگے بڑھ کر کے کہتی ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی ان کے سامنے گفتگو کرنا تو بہت ہی نرم لہجے میں، صحیح نا، ان کی شان میں اچھا کلام کرنا، کبھی جو ہے نہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اب یہ آیت کا اور دوسری آیت جو ہے اس کا ایک جز ہے. اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے یا اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رہو. جی آج آپ ماشاءاللہ سے جوانی کے عالم میں ہیں، شباب کے عالم میں ہیں، یہ کاندھے کسی کے سامنے جھکتے نہیں، سینہ تنا رہتا ہر وقت، غرور تکبر کی حالت رہتی، مجھ سے اچھا نوجوان اس پورے ایریے میں کون ہے، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کون ہے. صحیح ہے نا، یہ سب کچھ ہے. لیکن قرآن کہہ رہا وہ ہینڈسم تم باہر بنے رہو، اچھی بات ہے. صحیح ہے نا، وہ حسن و جمال باہر کے لیے ہے، وہاں دکھاؤ. صحیح ہے، لیکن جب ان کے سامنے آنا تو ان کے سامنے یہ بازو تنے نہ رہیں، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکا دو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ آج جو تمہارا عالم شباب ہے یہ نہ ہوتا اگر انہوں نے بچپنے میں تمہاری تربیت نہ کی ہوتی. صلاۃ ہے محمد والے محمد. جو کچھ طاقت و قوت تمہارے پاس ہے، آج جو تمہارے بازوؤں میں قوت ہے، آج جو تمہارے جسم میں طاقت ہے، وہ سب ان کا ذریعہ. اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ کون تھا کہ جو اس انسان کی جب یہ پیدا ہوا اس انسان کی زندگی کو صرف ایک مرحلہ آگے بڑھا دیتا؟ ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے، دنیا میں مخلوق خدا بہت ہے نا، کوئی اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ زمین کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں. اگر ہواؤں میں مخلوق کو ہم شمار کریں تو اس کا شمار نہیں، پانی کے اندر کتنی مخلوق ہے، زمین میں کتنی مخلوق ہے. صحیح نا، ان سب کا ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کے سامنے ظاہری مخلوق جو آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اگر اس پہ گفتگو کروں تو مخلوق خدا کی کوئی کمی تو نہیں ہے جی. لیکن اس مخلوق خدا میں خداوند عالم نے کچھ نظام بنائے. وہ نظام کچھ اس طرح سے ترتیب دیے کہ کسی کو والدین کی صرف 2 دن کی ضرورت ہے، کسی کو 4 دن ضرورت ہے، کسی کو 2 مہینے ضرورت ہے، کسی کو 4 مہینے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ والدین کی کسی کو ضرورت. غور کیجئے گا ذرا، جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جی. مچھلی نے انڈے دیے، اس سے بچے نکل گئے. صحیح نا، بس انڈے دینے تک کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی اس مخلوق کی. اب جب بچے وجود میں آ گئے تو ان بچوں کو نہ کھلانے کی ذمہ داری نہ ان کو بچانے کی ذمہ داری. تو اس مخلوق کو کتنی ضرورت ہے والدین کی؟ چند لحظوں کی بس.
غور فرمائیے ذرا، یعنی اپنی زندگی میں اب اسے ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے اپنے گھر کی باتیں دیکھ لیجئے، جو کسانی کرتے ہیں، جو جانور پالتے تھے یا دیکھتے ہیں، صحیح ہے نا، بکری نے بچے دیے، کتنے دن ضرورت ہے ان بچوں کو والدین کی، ماں کی، والد کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن ماں کی کتنے عرصے تک ضرورت ہے، کتنے پیریڈ میں ضرورت ہے، سوچئے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے، جی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے 6 مہینے، صحیح ہے نا، ماں کی ضرورت، جب تک دودھ کی ضرورت ہے تب تک ماں کی ضرورت ہے، اس کے بعد اسے ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اور آگے بڑھ جائے، شیر کو کتنی ضرورت ہے، اونٹ کو کتنی ضرورت ہے، بھینسوں کو، گائے کو اور دوسری مخلوق کو کتنی ضرورت ہے، کسی کو 2 مہینے، کسی کو 3 مہینے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 1 سال، اس سے زیادہ کی والدین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جسے اشرف المخلوق بنایا تھا، غور کیجئے گا ذرا، جسے اشرف المخلوق بنایا تھا، سب سے بہتر مخلوق قرار دیا تھا، اسے ولادت کے طور پہ اتنا مجبور بنا دیا کہ والدین کی ضرورت جب تک زندہ رہے گا تب تک والدین کی ضرورت رہے گا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ اور کیجئے جو تم سے کمتر مخلوق تھی اس کی ضرورتیں کم رکھی، غور کیجئے گا ذرا، اور جس کو اشرف المخلوق بنایا، ملائکہ کو جس کے سامنے سجدہ کرا دیا، یہی ہوا نا، ملائکہ کو سجدہ کرا دیا، اور اگر جس نے نہیں کیا اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا۔ اے حضرت انسان، کبھی تو غور کر کہ تیری وجہ سے شیطان سے خدا نے دشمنی لے لی۔ غور کیجئے گا ذرا، بھئی شیطان اور اللہ کے درمیان جو دشمنی ہوئی وہ کس کی وجہ سے؟ غور فرمائیں، اس نے اپنے ایک عبادت گزار کو اپنی بارگاہ سے نکالا، مردود قرار دیا، تو کس کی وجہ سے؟ بھئی اللہ کی عبادتوں میں تو کوئی کمی اس نے نہیں کی تھی، بس تیری تعظیم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابلیس حضرت انسان کی تعظیم کرنا، وہ کہتا تھا میں تیری عبادت کروں گا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اگر تو اس کے سامنے نہیں جھکے گا تو ہم اپنی عبادتوں کو بھی تجھ سے قبول نہیں کریں گے، ضروری ہے کہ اگر مجھے مانتا ہے تو اسے مان۔ اور کیا صلاۃ ہے محمد والے محمد پر، اگر تو میرا ماننے والا ہے تو اسے مان، یہ میری اشرف المخلوق ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس نے تمہارے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرا دیا، کبھی تو شرم آ جائے، میرے معبود تو نے میرے سامنے اپنی عبادت گزاروں کو جھکا دیا، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کروں گا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ کبھی تو مسجد تک آ جاؤ یہ سوچ کر کے کہ اس سجدے کا شکر ادا کر دوں جو تو نے اپنی مخلوق سے مجھے کرایا تھا۔ یہ نماز شکرانہ ہے اس سجدے کا، صحیح ہے؟ تو آئیے آ کر کے اپنے اطاعت گزار ہونے کا ثبوت تو دیجئے کہ میرے معبود تو نے مجھے سجدہ کرایا تھا، اب میری ذمہ داری بنتی کہ ہمیشہ یہ پیشانی تیرے سجدے میں رہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، جتنی تمام مخلوقات کو ضرورت تھی اتنی آپ کو ضرورت، اس سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے، صحیح ہے نا؟ انہیں بہت مختصر سی والدین کی ضرورت رہی، لیکن آپ کے لیے کہاں تک ضرورت؟ کم سے کم 18-20 سال کی عمر تک تو ضرورت ہے نا، صحیح ہے؟ وہاں آ کر کے کوئی اعلان کر سکتا کہ جی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ساری مخلوق کا نظام الگ رکھا اور آپ کا نظام، اور آپ کو اشرف المخلوق بنایا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا میرے معبود، باقی مخلوق میں اتنی زیادہ طویل ضرورت تو نے والدین کی نہیں رکھی جتنی جو ہے حضرت انسان کے لیے قرار دی، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو شاید نہیں خدا جواب دے مجھے بکریوں سے کوئی سوسائٹی نہیں بنانی تھی۔ غور کیجئے گا ذرا، مجھے شیروں سے کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دینا تھا، مجھے بھینس اور گایوں سے کوئی جو ہے وہ مجتمع نہیں بنانا تھا، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ ان کے درمیان ایسے روابط قرار دوں کہ وہ ایک دوسرے کے مجبور ہو کر کے رہیں، صحیح ہے نا؟ لیکن کیونکہ مجھے حضرت انسان کے ذریعے اس دنیا میں ایک سوسائٹی تشکیل دینا تھی، مجھے مجتمع بنانا تھا، معاشرہ بنانا تھا، اس لیے میں نے زیادہ سے زیادہ دیر ان دونوں کو ضرورت میں رکھا، رشتے میں رکھا۔ کیوں؟ جتنا زیادہ دیر تک یہ رشتہ ضرورت رہے گا اتنی ایک دوسرے کی طرف سے محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ غور کیجئے گا، اب جس نے 20 سال مجھے پالا ہو
تو کیا میری عقل یہ نہیں کہے گی کہ جس نے 20 سال میرے لیے خدمت انجام دی ہو، اگر وہ کمزور ہو جائے تو کیا میں اگلے 20 سال میں وہ خدمت انجام نہیں دے سکتا؟ جی غور کیجئے گا ذرا، صلوات ہے محمد وآل محمد پر۔ تو کیا اب میں خدمت انجام نہیں دوں گا؟ جی دینا چاہیے نا۔ لیکن ادھر پتہ نہیں، اچھا ایک اور عجیب سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ سارے گھروں کی پریشانیاں، اور یہ ممبر گھروں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہے، آسمانوں کی گفتگو کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فیملیز کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے کلام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو خطبات آپ نے 4 سال 9 مہینے کے دور حکومت میں دیے، جو خطوط لکھے، جو چھوٹے چھوٹے جملے حکمت کے طور پہ بیان فرمائے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ فضائل کے اعتبار سے دیکھیں تو صرف 5% ہو گئے بیانات، اور اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، انسانوں کی ذمہ داری کے اعتبار سے دیکھیں تو 95% مولا کی ساری توجہ معاشرے، مجتمع، سوسائٹی، ان کے درمیان کی پریشانیاں، ان کے درمیان کی کمزوریاں، ان پہ گفتگو ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ان پہ گفتگو ہے۔ تو اے کاش ممبر بھی ہماری پریشانیوں کو ایک مرتبہ ہماری پریشانیوں کو ڈسکس کرنے لگے، تو یقین جانیے جب ہمارے درمیان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے گھروں سے یہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی، تو پھر جو ہے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ دنیا کے سارے معاشرے، سارے سماج اس سماج کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ اور اسلام یہی چاہتا تھا کہ جہاں مسلمان رہیں وہ دوسری قوموں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لیے آئیڈیل بن کے زندگی گزاریں، بلکہ ان کو کسی آئیڈیل کی ضرورت نہ پڑے، یہ آئیڈیل بن جائیں۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ لیکن آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج ہمارا نوجوان کوئی آئیڈیل اگر ایجوکیشن میں تلاش کرے گا تو کہاں سے؟ امریکہ سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے۔ کیوں؟ ایسے ہی ہے نا؟ کہاں سے تلاش کرے گا؟ غیر قوموں میں سے۔ اس نے ایسا کیا تو میں اس کے نقش قدم پہ چلوں۔ اور ہمارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایجوکیشن میں بھی ہم آئیڈیل ہوتے پوری دنیا کے۔ کیوں؟ آپ کے مولا آئیڈیل ہیں پوری دنیا کے لیے یا نہیں ہیں؟ بھئی پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنی سائنس میں ترقی ہوئی، جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، جتنی علوم آگے بڑھے، جتنا جو ہے وہ جہالت ختم ہوئی، اس میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کا، حضرت علی کے بیانات کا اور ائمہ علیہ السلام کے بیانات کا ایک اہم رول ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا اس کاروان ایجوکیشن کا سربراہ، قیادت ہمیں کرنی تھی۔ لیکن آج ہم اس منزل میں پہنچ گئے ہیں کہ قیادت تو دور کی بات ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ میں بھی کھڑے نظر نہیں آتے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد پر۔ ہم ان کے سامنے بھی نظر نہیں آتے کہیں دور دور تک، صحیح نا؟ تو یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں، اور یہ ممبر کی ذمہ داریاں تھیں۔ بہت سے لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے شکایت ہوتی ہے، مولانا جو ہیں وہ فضائل کی طرف نہیں جاتے۔ اما فضائل تو آپ کو سب کو معلوم ہیں۔ بات تو جب ہے کہ جب خود با فضیلت بن جاؤ فضیلتیں سن کر کے، کمالات اہل بیت جب ہماری سیرت میں اتر آئیں تو پھر ہے کمال کہ جس کا مولا ایسا ہو تو اس کا غلام بھی تو کہیں کھڑا ہوگا۔ جی کہیں تو مولا کی جھلک آنی چاہیے نا غلاموں میں۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ مولا دنیا کا سب سے بڑا عالم، غلام دنیا کا سب سے بڑا جاہل؟ یہ کیسا غلام ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ کوئی تو تھوڑی سی صفتیں تو کم سے کم ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پر میری گفتگو تو اسی پہ ہوتی ہے، اور اب ڈر بھی لگنے لگا کہ بھئی تھوڑا سا ادھر بھی چلا جائے دوسری طرف بھی، ورنہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مجلسوں میں سمجھ رہے کٹوتی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ارے نہیں، ان کو چھوڑو، کسی اور کو بلاؤ جو مجمع کو خوش کر سکے، صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی، یہ مجمع کو خوش کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ یہ ممبر کی ذمہ داری مجمع کو خوش کرنا، نہ یہ اسلام کی ذمہ داری مجمع کو خوش کرنا۔ اگر اسلام خوش کرنے کے لیے آیا ہوتا تو کافروں سے مصالحت کر لیتا۔ اور کیجئے گا ذرا بھائی، اگر اسلام خوش کرنے کے لیے آیا ہوتا لوگوں کو تو کافروں سے مصالحت کر لیتا، صلح کر لیتا۔ بھائی 360 تمہارے ہیں، ایک ہمارا لے لو، 361 کر لو، بات ختم ہو گئی۔ جی ہو سکتی تھی یا نہیں؟ صلح ہو جاتی آپس میں؟
وہ تو روز بناتے تھے، انہیں کیا پریشانی تھی؟ چلو ایک تیرا بھی محمد، ایک تمہارا بھی صحیح، 360 ہمارے ہیں، چلو ایک تمہارے کو ہی مان لیں گے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، سب کو چھوڑو، مجھے مانو۔ جی بھائی یہی پیغام دینا تھا کہ سب ناراض ہو گئے، سب ناراض ہو گئے۔ کفار و مشرکین تو دلی تمنا رکھتے تھے کبھی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ان بتوں کی تعریف کریں، اور ہمارے کبھی حضور پاک ایک جملے میں ان بتوں کی تعریف کر دیں۔ تمنا تھی، دلی تمنا تھی ان کے دلوں، صحیح نا، کہ ایک جملے میں تعریف کر دیں تو ہماری کسی حد تک لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام خوش کرنے نہیں آیا تھا کسی کو، اسلام تو حقیقتوں کا بیان کرنے آیا تھا۔ اور جب حقیقتیں بیان ہوتی تو آپ کے مولا فرما گئے، پہلے ہی فرما گئے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، اور جب کڑوا ہوتا تو وہ کڑوا سب کو لگتا بھی ہے، جب ہوتا ہی کڑوا تو لگے گا بھی کڑوا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی چیز کڑوی ہو اور وہ میٹھی لگے۔ ہاں بس وہ ایک طریقہ ہے میٹھا لگنے کا کہ وہ خود اگر حق شناس ہو جائے تو شاید اس کی کرواہٹ دور ہو جائے۔ اور صلاۃ ہے محمد والے محمد پر۔ تو جو حق شناس ہوگا، جسے حق کی معرفت پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے وہ حق کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ لیکن جو حق شناس ہی نہ ہو، جی بھئی جتنی دوائیں ہمیں بخار میں اور دوسری چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہیں نہیں؟ صحیح ہے، کڑوی ہیں نا، تو وہ کڑوی دوائیں ہیں، تو وہ کڑوی دوائیں کون پینا پسند کرے گا؟ اپنی مرضی سے کون پیا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، کون پیے گا؟ جس کے عقل یہ کام کرنے لگے کہ یہ کڑوی دوا مجھے شفا دے دے گی۔ غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ مائیں بچوں کو زبردستی دوا پلاتی یا نہیں پلاتی؟ ہم نے بھی دیکھا، ہم نے مشاہدہ کیا، صحیح ہے، زبردستی بچہ تیار نہیں ہوتا دوا پینے۔ کیوں؟ اس کے پاس اتنی عقل نہیں کہ یہ سمجھ سکے کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ میں 3 دن سے جو بخار میں پڑا ہوا ہوں، تپ رہا ہوں، میں چل پھرنے کے قابل نہیں رہا، اگر اس دوا کو پیوں گا تو میں صحت یاب ہو جاؤں گا، تو وہ ماں کے پلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، خود پی لے گا۔ اور فرمائیے ذرا، خود پی لے گا وہ دوا۔ تو اس کا مطلب جب تک وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا تب تک حق کی طرف نہیں آئے گا۔ لہذا حق کی طرف وہی آئے گا جو حق کو پہچانتا ہوگا، اور جب حق کو پہچان لے گا تو حق کڑوا نہیں رہے گا، بلکہ اس کی طبیعت کے مطابق جو ہے میٹھا ہو جائے گا۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر۔ اب حق کی مٹھاس کو یوں سمجھیے، اب حق کی مٹھاس کو یوں سمجھیے، بھائی کسی کے لیے کڑوا ہو حق، مومن کے لیے تو کڑوا نہیں ہوگا حق۔ غور کیجئے گا ذرا، مومن کے لیے تو کڑوا نہیں ہونا چاہیے حق۔ کیوں؟ نبی کریم نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق، تو جو علی کے ساتھ ہو وہ میٹھا ہے، مومن کے لیے کڑوا؟ بھائی جو چیز علی کے ساتھ ہو وہ مومنین کے لیے کڑوی ہوگی یا میٹھی؟ تو میٹھی ہونی چاہیے۔ ارے جو میرے مولا ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں۔ بھائی ایک نقطے کی طرف متوجہ کر دوں آپ کو یہاں، جسے فخر الدین رازی نے بھی بڑے اچھے انداز میں تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا۔ یہ ذرا نقطہ ولایت مولا کائنات کے اعتبار سے، کہ جی اب ہو سکتا کوئی یہ سوال پیدا کرے کہ پھر بھی علی کو چاہیے تھا، صحیح علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پھر بھی علی کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات پہ نظر رکھتے کہ حق کہاں ہے۔ صحیح نا؟ ہو سکتا کوئی کہے، کیونکہ مسائل ایسے پیدا ہو گئے تاریخ اسلام میں، صحیح نا، تو ہو سکتا کوئی اپنے محبوب نظر کو بچانے کے لیے علی کی طرف یہ اشارہ کرے کہ علی کو چاہیے تھا، وہ حق کی تلاش کرتے، حق کہاں ہے۔ تو نبی کریم نے حدیث کو اتنا ہی نہیں رکھا کہ اعتراض کیا جا سکے کہ حق کو تلاش کرتے علی، نبی کریم نے یہ فرمایا اللہم، فرماتے ہیں اس کے بعد، اس جملے کے بعد، کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادرئ الحق حیث ما دار علی، میرے معبود تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔
حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں. اس کا مطلب اب حضرت علی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں حق کہاں ہے، اب حق کو ضرورت ہے کہ وہ تلاش کرے کہ علی کہاں ہے. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. اب یہ حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے علی کہاں ہے، اور جہاں علی ہیں وہاں حق ہے، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہیں. اور ہماری طرف عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حق تو کڑوا ہوتا ہے، وہ کڑوا ہے. اور بھائی جب ماں کے ہاتھ سے کڑوی دوا بچہ نہیں پی سکتا، جو سب سے زیادہ مہربان ہے اس بچے کے اوپر، تو عالم کی زبان سے کڑوی دوا معاشرہ کیسے لے؟ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، اب دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یہ والدین کی عظمت قرآن بیان کر رہا. دوسری آیت میں ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اس کے بعد آگے کے جو جملے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، ذرا غور سے سنیے گا ان جملوں کو. وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر والدین تیرے ساتھ یہ کوشش کریں، جاہدہ کا یعنی تیرے ساتھ یہ کوشش کریں، کیا کوشش کریں؟ کہ تجھے ایسا حکم دیں جس میں جو ہے تو یعنی شرک کے کاموں کو انجام دے، تجھے شرک کی طرف لے کر کے آئیں، میری عبادت میں جو ہے کسی کو شریک قرار دینے کو کہیں. فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور ہمارے تو ان کی اطاعت نہ کرنا. اسی لیے قرآن مجید میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. اطاعت کا حکم ہوتا تو جو وہ کہتے وہ ماننا پڑتا. غور کیجیے ذرا، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا، اطاعت کا حکم نہیں دیا. اگر اطاعت کا حکم دے دیتا تو جو وہ حکم دیتے پھر اس پہ عمل کرنا ضروری تھا، لیکن کیا کہا؟ حسن سلوک سے پیش آؤ. اچھا، ایک کافر والدین ہیں، اب یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایتیں موجود ہیں. ایک مرتبہ تو یہ کہ اولاد بھی مومن ہے، ایک مرتبہ تو یہ کہ اولاد بھی مومن ہے اور والدین بھی مومن ہیں، صحیح نا؟ اولاد بھی مسلمان ہے اور والدین بھی مسلمان ہیں. ایک تو یہ شکل ہے. ایک شکل یہ کہ اولاد مومن ہے اور والدین کافر ہیں. ہوتا ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد مومن ہے، والدین کافر ہیں. یہ طول تاریخ میں چلا آ رہا، اور آج بھی ایسے سینکڑوں ہوں گے جنہوں نے تشیع کو قبول کر لیا ہوگا ہندو مذہب سے، دوسرے مذاہب سے، اور ان کے والدین آج بھی اپنے دین پہ باقی ہوں گے. صحیح ہے؟ تو وہ کافر ہیں اور یہ مومن ہیں. اس کے باوجود بھی حکم یہ ہے، امام صادق فرماتے کہ یہ کرم ہے خدا کا. فرماتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کافر والدین کے لیے بھی مومن اولاد کو حسن سلوک کا حکم دیا، کہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی. وہ اتنی بات کو نہ مانا جائے جتنا وہ شرک کے لیے کہہ رہے ہیں، غلط بات کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو ماننے کی ضرورت. لیکن آپ چاہیں بد احترامی کریں، وہ نہیں ہو سکتا. ارے وہ نہیں ہوتا. تو جب کافر والدین کا قرآن اتنا احترام چاہتا مومن اولاد سے، تو مومن والدین کا مومن اولاد سے کتنی عظمت چاہتا ہوگا. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر. اور ایک اور آیت میں جس میں والدہ کا تذکرہ خصوصی طور پہ ہوا، ماں کا تذکرہ خصوصی طور پہ ہوا، ارشاد ہوتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں وصیت کی. اور وصیت کے بعد کیا کہا؟ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور اس کی ماں نے اسے ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے شکم میں رکھا، اٹھائے پھرتی رہی. تو مجھے انصاف سے بتاؤ، وصیت تو والدین کے لیے کی نا، تو والدین میں دونوں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی والدین میں باپ اور ماں دونوں شامل ہیں نا. پھر الگ سے ماں کا ذکر، وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ، یعنی اس آیت کے اندر باپ کا ذکر ایک مرتبہ اور ماں کا ذکر دو مرتبہ. ایک مرتبہ والد کے ساتھ ملا کر کے والدہ کا ذکر کر دیا،
کہ ہم نے وصیت کی والدین کے حق میں، اور دوسری مرتبہ والد کا ذکر کیے بغیر وہ حملت ہو امہ، اب باپ کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی ماں نے اس کو ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی اٹھا کر کے اسے اپنے شکم میں لیے پھرتی رہی، اسے اٹھائے رہی، صحیح نا؟ تو یہ دوسرا حکم آیا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بتانا چاہتا کہ والد کی اہمیت بھی ہے، لیکن والد سے کہیں زیادہ جو ہے اسلام کی نظر میں ماں کی اہمیت ہے. اور ہمارے ماں زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس نے زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں آپ کے لیے، اس نے زیادہ جو ہے وہ مصائب کو برداشت کیا ہے، مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. اور یہی ماں ہوتی ہے کہ جو گھروں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشانیاں بڑھاپے میں برداشت کرتی. شاید باپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی ماں کو ہوتی. ایسے ہی ہے نا؟ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. عجیب سا نظام ہو گیا ہمارے گھروں کے اندر. دو بچے، دونوں کی پرورش والدین نے کی، ایک ساتھ کی، صحیح ہے نا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اگر ان دونوں میں کوئی ہلکا سا جو ہے وہ کمزور نظر آیا تو والدین کی محبت اس کمزور کے ساتھ زیادہ ہو گئی. ایسے ہی ہوا نا؟ ماں کی محبت ہمیشہ کمزور کے ساتھ زیادہ رہی. جو پڑھنے میں اچھا تھا، صحیح ہے، اس کو تو پیار کرتی ہی تھی، لیکن جو کمزور تھا اسے ماں زیادہ چاہتی تھی. اگر اپاہج رہ گیا ایک بیٹا، معذور ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں اس کے کوئی جسم کا حصہ قطع ہو گیا، صحیح ہے نا؟ تو ہمیشہ اس سے زیادہ محبت کی. میرے اس لال کا کیا ہوگا، میرے اس بیٹے کی زندگی کیسے گزرے گی، اسے زیادہ محبتیں ملی، صحیح ہے نا؟ تو یہ والدین، اس کا مطلب ماں کی محبت میں کوئی لالچ نہیں تھا. اگر ماں بھی لالچ کے اعتبار سے محبت کرتی کہ مجھے فائدہ کون پہنچائے گا، صحیح نا، ان دونوں میں سے جوان ہونے کے بعد مجھے فائدہ کون پہنچائے گا، تو طاقتور سے محبت کرتی اور اس کمزور سے محبت نہ کرتی. لیکن اس کی محبت بے لوث تھی، اس نے کمزور سے زیادہ محبت کی، طاقتور سے کم محبت کی. یہ تو اپنی زندگی کو گزار لے، اس کا کیا ہوگا. اور ایسا ہے ہمارے گھروں میں یا نہیں ہے، صحیح نا؟ تو عزیزان گرامی، ہمیشہ ماں کمزور سے محبت کرتی. اس کا مطلب لالچ نہیں ہے ماں کے ذہن میں. تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اولاد بھی جو ہے وہ جب جوان ہو جاتی تو پھر بغیر کسی لاس کے والدین کی خدمت کرتی. جی، اب جب والدین کی خدمت کا مسئلہ آتا ہے تو اولاد کی نظر میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پراپرٹی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے. جی، اگر مجھ سے باپ ناراض ہو گیا تو ایسا نہ ہو چھوٹے کو دے دیں، ایسا نہ ہو تیسرے بھائی کو دے دیں، صحیح نا؟ تو جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہماری خدمت میں لالچ ہے، لاس ہے، کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ ملے. لیکن جب وہ خدمت کرتے ہیں تو بے لوث خدمت کرتے ہیں. اور ہمیں ذرا شاید اسی بے لوث خدمت کے نتیجے میں خداوند عالم نے اولاد پہ واجب کر دیا احترام والدین، کہ ان کے لیے کوئی جو ہے وہ جگہ ایسی نہیں کہ جہاں لالچ پیدا ہو سکے. اور ہمارے بس عزیزان گرامی، یہ ہیں ماں. اور میں عرض کر رہا تھا، 2 جملوں میں بات کو ختم کر دوں گا. غور کیجئے گا تنہائی میں بیٹھ کر کے. اب تو ماشاءاللہ سے تھوڑا سا ہمارے مسلمان بھی جو ہے وہ وقت کے تقاضے کے تحت، صحیح نا، وقت کا تقاضا ہے، وقت کے تقاضے کے تحت تناسل پہ کنٹرول کر رہے ہیں، ہے نا، اولاد پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اس معنی میں کہ پہلے 7-7 8-8 بچے ہوتے تھے اور والدین ان 7-7 کو 8-8 کو پالتے تھے. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اچھا، اس زمانے کی غربت بھی آپ کے سامنے ہے. اس غربت اور اس تنگ دستی کے باوجود، اس فقر و فاقے کے باوجود کبھی ماں نے یہ نہیں کیا کہ ایک کو بہن کو دے دیا ہو، بہن زیادہ ہیں ایک تم پال لو. نہیں ہوا نا کبھی؟ اگر باپ کبھی کسی کو گود دینے پہ راضی بھی ہو گیا ہو، غور کیجئے گا ذرا، اگر باپ کسی اپنے ایک بیٹے کو یا بیٹی کو، کسی کو بے اولاد کو گود دینے پہ راضی بھی ہو گیا ہو، تو بھائی ماں کبھی راضی نہیں ہوئی ہوگی. جی، ماں کبھی راضی نہیں ہوئی ہوگی. خدا کی قسم، اس نے اس روئے زمین پہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ماں کا وجود رکھ دیا کہ دیکھو اس کو دیکھتے جانا، اس کی رحمتوں کو دیکھنا، میری رحمت کو پہچاننا، اس کے کرم کو دیکھنا، میرے کرم کو پہچاننا، اس کی سخاوت کو دیکھنا، میری سخا کو پہچاننا، اس کی محبت کو دیکھنا، میری محبت کو پہچاننا. یعنی اس نے ماں کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا کہ اگر تمہارے سامنے ماں موجود ہے تو میرے پہچاننے کے لیے ماں ہی کافی ہے کہ تم اس کے ذریعے مجھے پہچان سکتے ہو. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، تم اس کے ذریعے مجھے پہچان. تو عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ ماں نے جو ہے اپنے کسی بچے کو کسی کو دے دیا ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسباب حیات نہیں ہے، آپ اس کو لے لیجئے، نہیں ہوا، صحیح ہے؟ لیکن اولاد نے بھی کیا ایسے ہی کیا؟ ایک سوال تو ہے، کیا اولاد نے، بھائی جن والدین نے 5 یا 6 بچوں کی تربیت کی تھی فقر و فاقے میں، تنگ دستی میں، جب وہ سب کے سب جوان ہو گئے تو کیا وہ 6 کے 6 مل کر کے والدین کے ضرورتوں کو پورا کر سکے؟ اگر کر دیا تو شکر خدا ادا کریں، اگر والدین کی ضرورتوں کو ان 6 نے مل کے پورا کر دیا تو شکر خدا ادا کریں، اور اگر نہیں کر سکے تو ذرا غور کریں کہ ہم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ اصل میں ہمارے دین آیا تھا ہمارا تمام کلچروں پہ، تمام تمدن، تمام تہذیبوں پہ غالب ہونے کے لیے، ہم نے دین پہ جو ہے وہ ساری تہذیبوں کو غالب کر دیا، دین مغلوب ہو گیا۔ دین کس لیے آیا تھا؟ کہ یہ سب پہ غالب ہو جائے۔ اسلام اس لیے آیا تھا نا، اور وہ غالب کون کرتا؟ غالب ہم کرتے نا اپنے اعمال سے، لیکن ہم نے دین کو باقی کلچروں پہ غالب نہیں کیا، بلکہ کلچر کو دین پہ غالب کر دیا، رسم و رواج دین پہ غالب آ گئے۔ وہ 2 بھائی کے جو والدین کو جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، دونوں بھائی کماتے تھے، محنت کرتے تھے، خون پسینہ بہاتے تھے، جو پیسہ ہاتھ میں مہینے کی آخری تاریخ کو آتا تھا ماں کے پیسے ہاتھ میں لا کر کے دے دیتے تھے، ایسے ہی ہوتا نا، ماں کے ہاتھ میں لا، کبھی چھوٹے نے بڑے سے یہ نہیں پوچھا تجھ پہ کتنا خرچہ ہوا، اور کبھی بڑے نے یہ نہیں پوچھا تو نے کتنے لا کر کے دیے، ایسے ہی ہے نا، کوئی پوچھا کسی نے کوئی سوال ہوا؟ مکان بنایا، یہ نہیں پتا چلا کس کا کتنا لگا، کوئی ایک حساب کتاب آپس میں نہیں تھا، بس جیسے ہی جناب نے انہوں نے شادی کی، سمجھ رہے ہیں، بھائیوں میں کوئی آپس میں نفرت نہ تھی، صحیح ہے نا، لیکن جیسے ہی جناب کی شادی ہوئی اور دوسرے ادھر شادی ہوئی، ادھر ایک ٹیچر ان کو مل گئی، ادھر ایک ٹیچر ان کو مل گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اب دونوں نے اپنے اپنے مطلب میں پڑھانا شروع کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی تو خیال کر والدین کا، یہ کہتا کہ تو خیال کر والدین۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے عزیزان گرامی، جہاں والدین کے لیے پریشانیاں ہیں وہاں یہی مسائل ہیں جی۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اسلام سے یہ سیکھ لیتا کہ زوجہ کے حقوق جتنے ہیں وہ بھی ادا کرتا اور والدین کے حقوق کو والدین کے طور پہ ادا کرتا، تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ اور فرمائیے ذرا، لیکن یہ کہ میں ایک طرف کا ہو کے رہ گیا، اب کیسے ممکن ہے ہوم منسٹر صحیح ہے جو حکم دے اس کو نہ مانا جائے، لہٰذا وہ ہوم منسٹر کی بات تو ماننا پڑتی۔ اب ماں جو ہے اسی گھر کے اندر نوکرانی کی شکل لیتی چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ، اب برتن وہ دھو رہی ہے، اب سب کچھ وہ کر رہی، پھر بھی اتنی ممتا ہے دل میں کہ باہر جانے کے بعد چاہے خود کتنا ہی بیٹے کو برا کہے، لیکن باہر جانے کے بعد کوئی برا کہہ کے تو دیکھے ماں کے سامنے، پھر ایک مرتبہ ممتا تڑپ اٹھتی ہے، پھر کہتی نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے گھروں میں کر کیا رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، طریقہ زندگی یہ، مجھے انصاف سے بتائیے گا، ذرا سوچئے گا، پتہ نہیں یہ بات آپ تک پہنچی میرے نوجوانوں تک یا نہیں پہنچی۔ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں جن کے شکم مبارک سے آپ کی ولادت ہوئی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ مجمع میں یاد ہے کسی کو نام؟ جناب شہربانو، میں صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ متوجہ رہیں، اپنے مسائل میں نہ کھوئے جائیں، پتہ چلا مجلس میں بیٹھے متوجہ نہیں ہے، اس لیے سوال کرنا بھی ضروری ہوتا۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر اور کیجیے تھا۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جن کے شکم مبارک سے آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، جنہوں نے آپ کو جنم دیا، وہ کون ہے؟ شہربانو، صحیح نا، جناب شہربانو علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایات یہ کہتی ہیں، علماء تشیع سب کے سب متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب شہربانو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے پہلے ہفتے میں دنیا سے چلی گئیں، اور فرما رہے ہیں پہلے ہی ہفتے میں دنیا سے جا چکی تھی۔ امام سجاد بہت کم سنی میں ماں کی طرف سے یتیم ہو چکے تھے، صحیح ہے، لیکن جب اس کے علاوہ جو اور زوجات تھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اب ماں کی جگہ تھیں، اور کیجیے گا ذرا، وہ ماں سگی ماں نہیں ہے امام کی اب زندہ، میں اس لیے اس کو پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ سگی ماں موجود نہ تھی، اس کے باوجود بھی روایت یہ کہتی ہے
کہ جب چاہنے والوں کو یہ پتا چلا کہ ہمارا امام اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، تو کسی چاہنے والے نے سوال کیا، فرزند رسول آپ سے زیادہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کون کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سننا چاہتے ہو وجہ کیا ہے؟ کہا ہاں بتائیے مولا۔ کہا کہ اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، ہو سکتا ہے کہ جس روٹی کی طرف یا جس غذا کی طرف میری ماں جسے اٹھانا چاہتی ہو سکتا کہ میرا ہاتھ اس کی طرف پہلے بڑھ جائے۔ غور کیجئے ذرا، ہو سکتا، یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، ورنہ معصوم سے یہ ہو، غور کیجئے ذرا، یہ ہمیں سمجھانے کا طریقہ ہے، ورنہ معصوم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمیں بتانا ہے کہ کیسے والدین کا احترام کرنا۔ اس لیے میں دسترخوان پہ جس میں ماں ہوتی ہے اس پہ نہیں بیٹھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جس غذا سے ماں کو محبت ہے، ماں جسے لینا چاہتی ہے اس کی طرف میرا ہاتھ پہلے سبقت کر جائے، صحیح نا؟ جبکہ سگی ماں جس نے جنم دیا وہ نہیں ہے۔ تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر نہ باپ کو پریشان ہونے دیں نہ ماں کو پریشان ہونے دیں۔ یہ دولت تو آتی جاتی چیز ہے، آتی جاتی رہے گی، لیکن یہ والدین اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے کہ جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا رضا الوالدین رضا اللہ، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، یعنی والدین کی رضا میں اس نے اپنی رضا کو رکھ دیا۔ بس عزیزو، یہ ہے والدین کا مقام۔ کتنی محبت ہوتی ہے ایک ماں کو اپنی اولاد سے۔ بیٹا بیمار ہو جائے، خود بھی بیمار ہو، اپنی دوا نہیں لائے گی، بیٹے کے علاج کرے گی، بیٹے کا علاج کرے گی، ایسا ہی ہے نا؟ عزیزان گرامی، جب یہ عام مائیں ایسی ہیں، ان کے دلوں کو خدا نے ایسا سنوارا اور ایسے ممتا عطا کی ہے، تو وہ ماں کہ جو حسن و حسین کی ماں ہو، وہ کہ جو زینب ام کلثوم کی ماں ہو، جو ام الائمہ ہو، وہ کس طرح سے حسن و حسین کو اپنے بچوں کو پریشان دیکھتی۔ اسی لیے تو ہم مصائب کے انداز میں کہتے ہیں کہ جب حسین میدان کربلا کے لیے نکلے ہوں گے تو زہرا نے جنت البقیع کو چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ ماں کیسے برداشت کرتی؟ جب میرا مولا مدینے کو الوداع کہہ رہے تھے، سب سے پہلے نانا کے مزار پہ آئے، سب سے پہلے نانا کے مزار پہ آئے، نانا کے مزار پہ آنے کے بعد فریاد کی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ مزار پہ بیٹھے بیٹھے فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ جملہ بھی زبان پہ آ گیا، اے نانا، اے رسول اللہ۔ یہ نواسہ تو چاہتا تھا، حسین تو چاہتا تھا آپ کے روضے کا مجاور بن کے رہ جائے، لیکن نانا آپ کی امت حسین کو رہنے نہیں دیتی۔ نانا، کتنا اچھا ہوتا حسین کو آپ اپنی لحد میں جگہ دے دیتے۔ یہ مظلومیت بیان کر رہے ہیں میرے مولا، اے نانا کتنا اچھا ہوتا یہ حسین آپ کے ساتھ یہی آرام کرتا۔ لیکن حاضر و تاریخ کہتی ہے فریاد کرتے رہے، ہلکی سی آنکھ لگی، خواب میں دیکھا نانا آئے ہیں، کہہ رہے میرے لال حسین، اگر تم نہ جاؤ گے تو دین باقی نہ رہے گا۔ کس میں ہمت تھی؟ ارے کہاں میرے مولا اور کہاں نبی کا روزہ؟ کیسے ممکن تھا حسین نانا کے روزے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے؟ لیکن حکم رسول تھا، اے میرے نواسے، اے میرے حسین، اے میرے لال، اگر تم نہ جاؤ گے تو یہ دین جو ہے باقی نہ رہ سکے گا، تمہاری ذمہ داری ہے دین کو بچانا۔ میں ایک مرتبہ میرے مولا اٹھے، قبر رسول سے الوداع کہا، اچھا نانا خدا حافظ، اور اس کے بعد اب تاریخ کہتی بھائی کے مزار پہ آئے۔ جب بھائی کے مزار پہ آئے تو اپنے پیروں سے چل کے آئے، جب نانا کے مزار پہ آئے تو اپنے پیروں سے چل کے آئے۔ لیکن عزیزو، جب بھائی کے مزار سے اٹھے اور ماں کے مزار کا رخ کیا تو اب روایتیں عجیب ہیں، کہتی کہ اب حسین جب ماں کے مزار کی طرف چلے تو اب جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں، گھٹنوں کے بل ماں کے مزار کی طرف چلے، جیسے ایک بچہ ماں کی آغوش کی طرف آگے بڑھ، قریب آئے، مزار پہ گرا دیا۔ مادر گرامی، آپ کا حسین جا رہا ہے، اے مادر گرامی، جس کے لیے چکیاں پیستی تھی وہ حسین جا رہا ہے۔ حافظ و تاریخ کہتی ہے، میرا دل کہتا ہے قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، میرے لال خدا حافظ، میرے لال جہاں جہاں جاؤ گے
یہ ماں تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گی۔ عزیزو اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جب یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا تو ایک مرتبہ روایت کے جملے یہ کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی جناب زینب کبریٰ نے، کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی۔ ایک مرتبہ ماجائے کی خدمت میں آئیں، آنے کے بعد کہا اے میرے ماجائے، اے حسین، اے میرے بھائی، جب سے ہم اس زمین پہ اترے ہیں تب سے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جو بڑا فریاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے ماجائے زینب، ارے تم نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے تب سے فاطمہ نے، میری ماں نے لہد چھوڑ دی ہے، روح فاطمہ کربلا میں تھی۔ ہاں عزیزو مجھے نہیں پتا جب حسین نیزوں سے زخمی ہو کے، تیروں سے زخمی ہو کے زمین کربلا پہ گرے ہوں گے، ارے روح فاطمہ پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ جب شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، زہرا تڑپ رہی ہوں گی، اے شمر یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، اے شمر رحم کر میرے لال کو چھوڑ دے۔ لیکن کون تھا جو حسین پہ رحم کرتا؟ شمر کا خنجر چلا، سر و تن میں جدائی ہوئی، سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ سید سجاد بیماری کے عالم میں، پھوپھی اماں ذرا پردہ تو ہٹاؤ۔ اب جو پردہ ہٹایا میرے مولا نے دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد وآل محمد کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ مرحومہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود مرحومہ کو وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرما۔ میرے معبود اس مجلس کو، اس ذکر محمد وآل محمد کو، اس عبادت کو بحسن قبول فرما۔ اس کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ مرحومہ کی آخرت کے لیے اس مجلس کو بہترین سرمایہ قرار دے۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو صاحبان صحت ہیں ان کی صحت کو برقرار فرما۔ میرے معبود مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو، جوانوں، نوجوانوں کو، سبھی کو دوسری قوموں کے شانہ بشانہ ترقی کے راستوں پہ گامزن فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ میرے معبود ہمارے دامن اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، ہمیں آخرت میں محمد وآل محمد کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ میرے معبود وہ مسلم ممالک جو اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما، اور وہ مسلم ممالک جو یہود و عیسائیوں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ ساز و باز کیے ہوئے ہیں، میرے معبود اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی پوری دنیا میں حفاظت فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ ایران، عراق، حزب اللہ سبھی کی حفاظت فرما، مراج کرام کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہین فاطمہ بنت سید حسن علی حسن نقوی کی روح کو اصال فرما لیں۔